کبوتر ہمارا جو ہے نا امریکہ سے بھی ہو کے آیا ہے. پتہ چلا جناب پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ایک نئی لابیسٹ فرم جو ہے وہ ہائر کی ہے. امپورٹڈ حکومت، بیرونی مداخلت، غلامی نامنظور، وہ سب کچھ آپ پیک بک کر کے سائڈ پہ رکھ دیجئے، کیونکہ ساڈے کپتان نے فیصلہ کر لیا کہ اسی امریکہ دے نال ہن صلح کرنی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو سپریم کورٹ مداخلت کرے. عمران خان صاحب نے آج ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے. پلان یہ تھا کہ یہ مجھے مرتضی بھٹو کی طرح قتل کرنا تھا. سب کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب پولیس کے 5 لوگ مجھے قتل کریں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، عمران خان صاحب نے آج ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے. ایک نئی تھیوری سامنے آئی ہے، ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں پتہ چلا جناب پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ایک نئی لابیسٹ فرم جو ہے وہ ہائر کی ہے. ہم نے اس کی تھوڑی سی ڈگنگ کی ہے اور وہ ایکسکلوسیولی ابھی تھوڑی دیر میں اس کی چند تفصیلات جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں. چند ایسے ڈاکومنٹس ہیں، وہ کچھ ایک آدھا ڈاکومنٹ تو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. کچھ اور ڈاکومنٹس بھی ہم نے نکالے ہیں. تو کبوتر ہمارا جو ہے نا امریکہ سے بھی ہو کے آیا ہے، تو وہ ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو میں خبر شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے صدیق جان کے حوالے سے. صدیق جان جو بول نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں اور یوٹیوب کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو ہے ان کو ڈسچارج کر دیا ہے اور 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ان کو ہدایت کی گئی اور اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا. ایک دن کا جسمانی ریمانڈ ان کا لیا گیا تھا پولیس کی جانب سے. آج جب ان کو پیش کیا گیا تو پہلے تو ویسے ہی بڑی ایک بھونڈی قسم کی مطلب چیزیں کہی جا رہی تھی کہ جی یہ صدیق جان جو ہے نا وہ آنسو گیس کا شیل لے گئے تو وہ ان سے برآمد کرنا ہے. اور اس کے بعد آج جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کے ساتھ ان کی یہ بھی تحقیقات کرنی ہے تو وہ بھی کرنی ہے، تو 5 دن کا جو ہے جسمانی ریمانڈ دیا جائے. تو ریمانڈ مونڈ تو کوئی نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ جی میں جج صاحب نے جو ہے ان کو فوراً ہی اسی وقت جو ہے وہ رہا کر دیا. اس کے بعد وہاں پہ جتنے صحافی تھے انہوں نے کندھوں کے اوپر اٹھا کے جو ہے وہ ان کو باہر لے کر گئے. اب میرے خیال میں پہلے بھی اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکا ہوں. بڑی اسٹوپڈ موو تھی جو پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی. ظاہری بات ہے صدیق جان جو ہے وہ ان کی کہی ہوئی باتیں میں بھی ان کی بہت سی باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن موجودہ حکومت جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی آگے چلی گئی کہ جناب ان کی اس طرح جو ہے وہ گرفتاری ڈال دی گئی. اور جس طریقے سے ان کو اسلام آباد کے دفتر کے باہر سے اٹھایا گیا، دیٹ واز ایبسلیوٹلی اننیسیسری. اور میں نے آپ کو پہلے سے ہی یہ کہا بھی تھا کہ آپ دیکھیے گا کہ ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اور الٹیمیٹلی وہی ہوا ہے کہ شرمندگی ہی اٹھانی پڑی. بہرحال دوسری بات یہ جی، اور کچھ ذرا جلدی چند قانونی معاملات کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے کیس کی سماعت ہوئی، تو وہاں پہ جو ہے وہ پتہ لگا کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ 100 سے بھی زائد ہیں، یہ بتایا گیا ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی ہم تو سمجھتے تھے کہ یہاں پہ ان کی تعداد جو ہے وہ 100 مقدمات تک ہے، لیکن یہ تو 100 سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. وکیل جو تھے اظہر صدیق، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تعداد صرف ادھر جو ہے وہ 84 ہے. اسلام آباد میں مقدمات کی تعداد 43 ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں 56، اسلام آباد میں 33. تو یہ کل ملا کے جو ہے وہ 100 سے بھی زیادہ جو ہے وہ تعداد بن جاتی ہے. تو فواد چودھری نے کہا جی گھنٹوں کے اندر جو ہے ان کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں. نیب کے وکیل نے جواب جمع کرانے کی مہلت مانگی. عدالت نے نیب کے وکیل کو کہا کہ جی فوری کیسز کی رپورٹ جمع کروائیں. عدالت نے ریمارکس دیا کہ آپ نے صرف عمران خان کے خلاف نیب کے کیسز کی فہرست جمع کروانی ہے. تو وکیل نے کہا کہ جی مجھے پٹیشن کی کاپی دیں، میں جواب جمع کراؤں گا. اظہر صدیق نے کہا کہ جی میں نے 17 فروری کو عمران خان کے خلاف نیب کیسز کی فہرست کے لیے نیب کو خط لکھا، لیکن یہ نیب کی بدنیتی ہے. ہمارا حق ہے کہ بتایا جائے کہ عمران خان کے خلاف نیب میں کتنے کیسز ہیں. 24 مارچ کو نیب اور اینٹی کرپشن کی رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا گیا. جج صاحب نے کہا کہ جی بتائیں عمران خان کے خلاف اینٹی کرپشن میں کتنے مقدمات زیر سماعت ہیں. نیب اور اینٹی کرپشن تعاون نہیں کر رہے. اینٹی کرپشن نے بھی ان کے محکمے نے بھی جواب جمع کروانے کے لیے جو ہے یہاں پہ مہلت مانگی. تو انہوں نے جج صاحب نے کہا کہ اگر آج نیب اور اینٹی کرپشن کا محکمہ اگر ان کیسز کی تفصیلات جمع کروا دیتا تو یہ کیس جو ہے ویسے ہی ختم ہو جاتا. اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ پولیس اور ایف آئی اے کو عمران خان کے خلاف کارروائی سے روکنے کا حکم جو ہے وہ واپس لے لیا. اس سے پہلے جو ہے حکم امتناع دیا گیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنے سے متعلق، تو وہ جو ہے اب اسے واپس لے لیا گیا ہے. اور اب تھوڑی دیر میں اس خطاب کے اوپر بھی آتا ہوں جو اس کے بعد عمران خان صاحب نے شام کو کیا ہے. یہ مجھے نہیں پتا یہ کنیکٹڈ ہے آپس میں نہیں کنیکٹڈ، کہ یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کارروائی کے اوپر جو سٹے دیا ہوا تھا وہ ختم کیا، اور شام کو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کون سے خطاب میں ایک نئی تھیوری جو ہے وہ پیش کی ہے. اس کو بیٹھ کر ڈسکس ابھی تھوڑی دیر میں کرتے ہیں.
اچھا جی، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق جہانگیری نے جو ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس، یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف چل رہا ہے، اس میں ضمانت منسوخی کے لیے ایف آئی اے کی جو درخواست تھی اسے مسترد کر دیا گیا۔ اب اس میں ہوا کیا ہے، میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایف آئی اے کے وکیل اور پروسیکیوٹر، اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رضوان وہاں پہ پیش ہوئے۔ ایف آئی اے کے وکیل نے کہا جی عمران خان تاحال شامل تفتیش نہیں ہوئے ہیں، عبوری ضمانت منظور کیے جانے کا بینکنگ کورٹ کا فیصلہ کردم قرار دیا جائے۔ عدالت نے پوچھا جی عمران خان پر اس کیس میں کیا الزام ہے؟ عمران خان یا تحریک انصاف نے رقم وصول کرنے والے ہیں؟ پروسیکیوٹر نے کہا جی عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ چیریٹی رقوم ہے لیکن یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی گئیں، ہم اس انٹرویو سے متعلق اور کچھ دیگر سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ جج صاحب نے کہا جی اسٹیٹ بینک نے کوئی نوٹس لیا تھا تو یہ کیس ہی قابل سماعت نہیں ہے، اگر انہوں نے نوٹس نہیں لیا تو اسٹیٹ بینک نے اپنا کام ہی نہیں کیا تو آپ کیسے آگے پروسیکیوٹ کرنے کے لیے؟ اسٹیٹ بینک کا اختیار ہے کہ وہ انکوائری شروع کرتا یا پھر وفاقی حکومت؟ کل اسٹیٹ بینک کہے کہ یہ ٹرانزیکشن ٹھیک ہے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ نے اسٹیٹ بینک کے کسی بندے کا بیان ریکارڈ کیا ہے؟ عدالت نے کہا کہ یہ سارا کیس اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن میں آتا ہے۔ عمران خان کا طارق شفیع سے کیا تعلق ہے؟ عمران خان کون سا پیسہ نکلواتے رہے ہیں؟ اس اکاؤنٹ کا دستخط کنندہ کون ہے؟ یہ اکاؤنٹ تو تحریک انصاف کا ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا جی عمران خان پارٹی کے چیئرمین ہیں اور وہی بینیفیشری ہیں۔ عدالت نے کہا جی اکاؤنٹ تحریک انصاف کا ہے تو تحریک انصاف کی کمیٹی نے چلانا ہے، عمران خان بینیفیشری کیسے ہو گئے؟ رقوم اگر سیاسی جماعت کے لیے استعمال کی گئیں تو ذاتی مقاصد کیسے ہو گئے؟ عدالت نے کہا وہ کون سا گواہ ہے جو یہ کہے گا کہ میں نے جس مقصد کے لیے پیسے دیے اس میں استعمال نہیں ہوئے؟ اگر کسی ٹرانزیکشن کے خلاف ایس ٹی آر جنریٹ نہیں کی گئی تو اس پر قانون کیا ہوگا؟ اس کے بعد بہرحال اس کیس کی سماعت جو ہے وہ مکمل ہوئی اور جو درخواست کی گئی تھی ضمانت منسوخی کی اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کیس کے اندر جو ہے وہاں پہ عدالت نے درخواست واپس لینے کے اوپر جو ہے غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ خارج کر دی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کا وہاں پہ کہنا تھا کہ نگراں حکومت کے قیام کے بعد الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا ہے، آرٹیکل 218 کے تحت صاف شفاف الیکشن کروانا ہماری ذمہ داری ہے، لیول پلینگ فیلڈ کے لیے بیوروکریسی میں تبادلے کرنا بھی الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ بہرحال لیکن اس کے اندر جو ایک ریمارک آیا ہے، بڑا امپورٹنٹ ریمارک ہے جو آج ڈسکس ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس نے یہاں پہ کہا کہ جی ہم نے آئینی اداروں کو اپنے فیصلوں میں تحفظ دیا ہے، عدلیہ پر بھی حملے ہو رہے ہیں، عدلیہ کا تحفظ کریں گے۔ الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت اختیارات حاصل ہیں جن کا مقصد شفاف انتخابات کرانا ہے، اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گی، یہ انہوں نے کہا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے جسے آڈیو ٹیپس کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے، ہم صبر اور درگزر سے کام لے کر آئینی ادارے کا تحفظ کریں گے، آئینی اداروں کو بدنام کرنے والی ان آڈیو ٹیپس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم ان ٹیپس پر صبر اور درگزر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ادارے کا تحفظ کریں گے۔ اب آڈیو ٹیپس کے حوالے سے اگر تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے اور چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف اب ایک اور ریفرنس بھی بائی دا وے دائر ہو چکا ہے ان کے خلاف، تو لگ نہیں رہا کہ مظاہر علی نقوی صاحب کا معاملہ جو ہے نا کوئی ٹیک اپ ہونے والا ہے، مطلب سپریم جوڈیشل کونسل میں لگ نہیں رہا، کیونکہ اگر چیف جسٹس کے ایسے ریمارکس ہیں تو اس سے لگ نہیں رہا کہ آڈیو ٹیپس کے معاملے کو جو ہے نا کو بہت زیادہ سیریسلی لے رہے ہیں۔ اسی دوران ویسے یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ جناب اگر صاف شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب آج ایکچولی جوائنٹ سیشن تھا پارلیمنٹ کا، تو وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی سپیچ کے اندر بھی یہ کہا کہ جی آپ مداخلت کرنے کی بات کیا کریں، آپ حکم کریں، جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ حکم کریں، جیسا بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی اس جوائنٹ سیشن کے اندر جو ہے وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی تصویریں جو ہیں آج پارلیمنٹ کے اندر ڈسپلے کی گئیں، اور 5-6 تصویریں ان کی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی چند خواتین نے بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اٹھائی ہوئی تھی، تو بیسکلی تو وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اور لگ یہی رہا ہے کہ بیسکلی ایک الیکشن کیمپین اب یہ جو ہے نا وہ سابق چیف جسٹس کے نام کے اوپر جو ہے وہ رن کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عمران خان صاحب جنرل باجوہ کا نام لے کے کریں گے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ثاقب نثار اور جنرل فیض کا نام لے کے جو ہے اپنی الیکشن کیمپین رن کرنا چاہے گی۔ اٹ ہیڈ مور ٹو ڈو ود آپٹکس فرینکلی اسپیکنگ، ورنہ کچھ سینس نہیں بنتی نا کہ آپ بات الیکشنز کی ہو رہی ہے تو ثاقب نثار کی تصویریں ڈسپلے کرنے کا کیا سینس بنتا ہے، لیکن ٹھیک ہے انہوں نے بیسکلی آپٹکس کے لیے سب کچھ کرنا تھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور گرفتاری دوبارہ ہو گئی ہے اور وہ ہے ایف آئی اے نے پرویز الہی صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کو جو ہے وہ گرفتار کر دیا۔ ان کی ایک عدد ویڈیو سامنے آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کل بھی ہم نے اس کے اوپر ویلاگ کیا تھا۔
تو اب جو ہے وہ ان کی ایک گرفتاری بھی عمل میں لے آئے ہیں. منی لانڈرنگ کیس کا مقدمہ ایف آئی اے نے درج کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ گرفتاری ڈالی گئی ہے. اینٹی کرپشن عدالت سے محمد خان بھٹی کی ضمانت منظور ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ایف آئی اے نے جو ہے ان کو گرفتار کر لیا اور 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جو ہے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کو 25 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری ہوا ہے. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جائیں وہ جو ایک لابنگ فرم جو ایک ہائر کی گئی ہے. بیسکلی یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو سامنے آیا ہے. حسین حقانی صاحب جو ہیں، جو سابق ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے، انہوں نے یہ ڈاکومنٹ بھی ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے یہ بیسکلی پرایا کنسلٹنٹس ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے الیجڈلی ہائر کی ہے اور یہ اس ڈاکومنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا، اندرون ملک بیانیہ ہے کہ امریکہ سے حقیقی آزادی چاہیے، ادھر امریکہ میں لابیسٹوں کو ڈالروں میں ادائیگیاں جاری ہیں. عمران خان کی پی ٹی آئی نے امریکہ میں ایک اور لابیسٹ ہائر کر لیا ہے. اچھا، میں نے جب اس کا تھوڑا سا اس کی تحقیقات کرنا شروع کی تو یہ بیسکلی یہ جو نیچے آپ سگنیچر دیکھ رہے ہیں، اس بندے کا نام ہے ولادیمیر پیٹرووچ. ولادیمیر پیٹرووچ. یہ ولادیمیر پیٹرووچ جو ہے وہ اس نے ان کنسلٹنٹس کی طرف سے جو ہے نا وہ بیسکلی ہائرنگ کی ہوئی ہے. ان کے بہاف کے اوپر جو ہے وہ ہائرنگ کی ہوئی ہے. یہ اس بندے کی تصویر بھی جو ہے یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. یہ ولادیمیر پیٹرووچ جو ہے، اس کا جب تھوڑا سا میں نے ڈیٹا نکالا تو مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ پریزیڈنٹ باراک اوباما کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ جو تصویر ہے، یہ بیسکلی سربیا کا ایمبیسڈر رہ چکا ہے امریکہ کے اندر آج سے چند سال پہلے. اور یہ تب کی تصویر ہے جب یہ آ کے اپنے کریڈینشلز جب آپ پیش کرتے ہیں، جب ایمبیسڈر بنتے ہیں تو تب آپ پیش کرتے ہیں. تو یہ سربیا کا ایمبیسڈر رہ چکا ہے وہ. اس نے یہ لابنگ فرم جو ہے وہ یہ پہلے امریکہ میں ایز این ایمبیسڈر کام کر رہا تھا سربیا کا، اور بعد میں امریکہ کے اندر ہی جو ہے اس نے لابنگ فرم بھی جو ہے وہ شروع کر دی. اور یہ اس نے جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا بیڑا جو ہے وہ اس نے اٹھایا. اچھا، میں نے تھوڑے سے اس کے اور یہ ڈاکومنٹس نکالے. ایک یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا ایک ویب سائٹ کے اوپر جو ہے یہ ایک ڈاکومنٹ ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں، اس میں بیسکلی فارا جتنی بھی باہر کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں نا، فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ ہے بیسکلی، اس میں جتنی بھی لابنگ کرنے کے لیے ایجنسیز کام کرتی ہیں یہ ان کا ڈیٹا وہاں پہ ہے. تو وہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اوپر لکھا ہوا ہے کنٹری لوکیشن ریپرزینٹیڈ قطر، اور اس کے بعد نیچے یہاں پہ جو ہے یہ پرایا کنسلٹنٹس ایل ایل سی، اور یہ رجسٹریشن ڈیٹ 2020، اور وہیں پہ اس نے جو ہے بیسکلی ایمبیسی آف اسٹیٹ آف قطر، یہ قطر کے لیے بھی جو ہے وہ یہی لابنگ فرم جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہی ہے. ایک اور ڈاکومنٹ بھی جو ہے وہ ہم نے اس سلسلے میں نکالا، یہ آپ کے سامنے ہے. اس کے اندر بھی یہ پرایا کنسلٹنٹس وہ اوپر سامنے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے گا رجسٹرنٹ کے نیچے. اور اس نے بھی جو ہے یہاں پہ، بلکہ نیچے اگر اس کے سیکنڈ پیج کے اوپر آپ آئیں تو یہ دیکھیں ولادیمیر پیٹرووچ، سٹیزنشپ سربیا، اور اونر جو ہے اس فرم کا وہ اسی کو بتایا گیا ہے. اور نیچے اس کے بعد نمبر 6 کے نمبر کے اوپر اگر آپ آئیں تو فارن پرنسپلز ایمبیسی آف قطر ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. تو یہ بیسکلی قطر کے لیے بھی جو ہے وہ یہ لابنگ کا یہ کام کر رہے ہیں. تو اسی بندے کو اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی ہائر کیا ہے کہ ان کے لیے جو ہے لابنگ کی جائے. اور یہ لابنگ جو ہے یہ 15 فروری سے شروع ہو چکی ہے اور 31 جولائی تک جائے گی. اب اگر اس پوری ایکسرسائز کو دیکھا جائے تو بیسکلی ایک جگہ پہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف امریکہ کے خلاف جو ہے وہ 5-6 مہینے انہوں نے اپنا پورا بیانیہ بنایا، 50-55 سے زیادہ جلسے انہوں نے کیے. اب مختلف لابنگ فرمز کو امریکہ میں ہائر کیا جا رہا ہے کہ جناب ہمارے تعلقات جو ہے نا وہ ٹھیک کرائیں، اور فل تھروٹل کے ساتھ جو ہے وہ مختلف اس وقت ریپرزنٹیٹیوز وہاں پہ جو ہیں، چاہے وہ سینیٹرز ہوں، چاہے وہ زلمے خلیلزاد ہو، ان کے ذریعے پوری طرح جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے سپورٹ کروایا جائے. تو وہ جو تھا نا وہ کیا امپورٹڈ حکومت اور بیرونی مداخلت اور غلامی نامنظور، وہ سب کچھ آپ پیک بک کر کے سائڈ پہ رکھ دیجئے، کیونکہ ساڈے کپتان نے فیصلہ کر لیا کہ اسی امریکہ کے نال صلح کرنی ہے. اب مطلب ہوش جو ہیں وہ ٹھکانے آ چکے ہیں، تو اب انہوں نے جو ہے وہ صلح کرنی ہے. پہلے البتہ ہم نے پورے ملک کو جو ہے وہ پمپ کر کے رکھا ہوا تھا کہ جناب ہم سے بڑا جو ہے وہ خوددار بندہ کوئی نہیں ہے. اب یہ لابنگ فرمز جو ہیں وہ اس طرح ہائر کی جا رہی ہیں. بہرحال اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور اب جو آج ہیں کنسپیریسی تھیوری جو آج عمران خان صاحب کی جانب سے ایک پیش کی گئی ہے. اب مجھے نہیں پتا میں اس کو تھیوری کہوں یا کنسپیریسی تھیوری کہوں، میں سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اس کے بعد آپ خود ہی اس کو بتا دیجیے گا کہ وہ تھیوری ہے یا کنسپیریسی تھیوری ہے.
انہوں نے کہا کہ جی ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھو، ہمارے کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے، اس طرح کا کریک ڈاؤن میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ پتہ چلا کہ میرے اوپر اس وقت 143 کیسز ہیں۔ ہفتے کو انشاءاللہ جلسہ کریں گے مینار پاکستان پہ، ہفتے کو رات کو 10 بجے کے بعد جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، اور وہ جلسہ 10 بجے کے بعد شروع ہوگا اور سحری کے وقت تک جو ہے وہ جائے گا، مطلب رات کا ٹائم جو ہے انہوں نے ڈپیوٹ کیا ہے اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ جی آج مجھے پتہ چلا کہ میں اسلام آباد کی عدالت پہنچ کیوں نہیں سکا جو میں نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اب یہ یہاں سے تھیوری سٹارٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا میں اسلام آباد کے چیف جسٹس کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام آباد ٹول پلازا سے جوڈیشل کمپلیکس تک پہنچنے میں 5 گھنٹے لگے۔ میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ آج مجھے پکڑ لیں گے۔ ہمارے کارکن تو 4% بھی نہیں تھے، باقی تو عام لوگ تھے۔ پولیس کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، ہم پر آنسو گیس شروع ہوئی۔ اشتعال دلانے کے لیے پولیس نے ہم پر اوپر سے پتھراؤ شروع کر دیا، پتھر کے اوپر سے پولیس والے پتھر مار رہے ہیں، نیچے سے اوپر تو پتھر نہیں جا سکتے، نیچے سے اوپر تو پتھر نہیں جا سکتے، پتہ نہیں حیران ہوں کون سے پتھر ہیں جو نیچے سے اوپر نہیں جا سکتے۔ خیر انہوں نے کہا 40 منٹ بعد تھوڑا معاملہ سیٹل ہوا تو میں نے اندر جانے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ گیٹ باہر کی طرف کھولیں تاکہ جیسے ہی گاڑی اندر داخل ہو تو وہ گیٹ بند کر دیں۔ چیف جسٹس صاحب یہ مناظر دیکھیں، پولیس کے لاٹھی چارج سے اس کے بعد انہوں نے مناظر دکھائے۔ کوئی اس میں پیشی کر سکتا تھا؟ پلان یہ تھا کہ جیسے ہی میں اندر جانا تھا پیچھے سے دروازے بند کر دینے تھے۔ ایف سی، پولیس، نامعلوم افراد وہ جو چیزیں پکڑ کر اندر گھس گئے تھے جن کے پاس پسٹل تھے، پلان یہ تھا کہ یہ مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کرنا تھا، نورا کشتی کرنی تھی کہ آپس میں تصادم میں مارا گیا۔ اس کے بعد میں جب باہر نکلا ہوں تو وہاں آنسو گیس شروع ہو گئی، یعنی مشکل سے ہم اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلے ہیں، وہ تو اللہ نے کرم کرنا تھا۔ بعد میں پولیس والوں نے مجھے بتایا نامعلوم لوگوں نے سی ٹی ڈی کی وردی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے پولیس والوں سے انفارمیشن ملی آہستہ آہستہ کہ وہاں ہونے کیا والا ہے۔ پورا پلان بنا ہوا تھا مجھے وہاں قتل کرنے کا۔ آئی جی برس پڑا پولیس کے اوپر کہ تم نے کیوں نکلنے دیا اس کو، باقی پولیس نہیں شامل تھی اس میں، آئی جی شامل تھا اس میں۔ دوسری چیز پر آنے لگا ہوں، مجھے یہ پلان پتہ چلا کہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہوں، شاید یہ آج شام کو آپریشن کریں۔ اب ایک اور پلان بنا ہے۔ اچھا اسلام آباد میں کیا ہوا یہ تو انہوں نے تھیوری بتا دی، اب ایک اور پلان کے بارے میں بتانے لگے ہیں۔ میں اپنی عدلیہ اور خاص طور پہ پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں، آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز۔ آج یا کل آپریشن کا پلان ہے زمان پاک کے باہر۔ 2 اسکواڈ بنائے ہیں، ادھر سے اسلام آباد کے آئی جی نے، یہاں پنجاب کے آئی جی نے۔ وہ ہمارے لوگوں کے اندر آ جائیں گے اور گولی چلا کر 4-5 پولیس والے مار رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کے اندر کھڑے ہو کر 4-5 پولیس والے مار دیں گے، وہاں سے اٹیک آنا ہے، انہوں نے گولیاں چلانی ہیں، ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے، ماڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کر دیا جائے گا۔ کرتے کرتے میرے گھر آ کر مجھے مرتضیٰ بھٹو سٹائل قتل کریں گے۔ سب کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب پولیس کے 5 لوگ مجھے قتل کریں گے۔ اپنے کارکنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کسی تصادم میں حصہ نہیں لینا، یہ جو مرضی کریں ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اس بار اگر یہ کوشش کریں آپ کو اشتعال دینے کی تو آپ نے کچھ رد عمل نہیں دینا۔ آپ نے پولیس کو کہنا ہے کہ آپ آئیں، جو مرضی انہوں نے میرے سے اگر کوئی بات کرنی ہے، کیونکہ میرے اوپر تو کوئی اور کیس نہیں ہے، سب میں تو مجھے بیل مل چکی ہے۔ اگر کوئی نیا وارنٹ بھی لے آئیں تو وہ میرے پاس آئیں، اور اگر کوئی ایسی کوئی چیز مجھ پہ لگانی ہے کہ میں جیل چلا جاؤں تو میں جیل بھی چلا جاؤں گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے کارکنوں کا قتل عام ہو۔ اسی لیے اپنے کارکنوں سے کہہ رہا ہوں کہ کسی قسم کے تصادم میں نہیں پڑنا۔ ساری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہی ماڈل ٹاؤن اور مرتضیٰ بھٹو ٹائپ میرا قتل کرنا ہے، کیونکہ جو پلان فیل ہوئے ہیں اب یہ لوگ ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کون لوگ فیصلے کر رہے ہیں، دشمن ابھی ایسے نہ کرے۔ میں اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پرامن طریقے سے احتجاج نہ کیا تو ہمیں ہمیشہ غلامی کریں گے۔ آپ نے آخری وقت تک کھڑے ہونا ہے، کبھی ہار نہیں ماننی۔ انشاءاللہ آپ سب سے ہفتے کی رات تراویح کے بعد ملاقات ہوگی اور میں پروگرام دوں گا کہ کیسے ہم نے اس ملک کو دلدل سے نکالنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اچھا اب اس ساری چیز کے اندر پرابلم یہ ہے، یہ ایک صحافی کے لیے نا، میں پہلے ذرا آپ کو بتا دوں، ایک صحافی کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں نا اس کے اوپر کامنٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، میرے پہ اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے، مجھے مرتضیٰ بھٹو سٹائل سے جو ہے مجھے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی نا، لیکن ظاہری بات ہے مجھے چند کویشچنس تو مجھے اٹھانے پڑیں گے کہ اگر آپ ایک اتنا بڑا ایک پلان بتا رہے ہیں کہ جی پھر یہ ہوگا اور پھر یہ ہوگا اور پھر اس طرح ہوگا، آخر یہ چیزیں آپ کو پروف بھی کرنی پڑیں گی۔ پرابلم یہ ہے خان صاحب کہ آپ کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے نا تو وہ غلط الزامات سے بھری پڑی ہے، بھری پڑی ہے۔ ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے میں جو امریکہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا، آپ نے پورا بیٹھ کے 5-6 مہینے اس ملک میں ہیجان کی کیفیت برپا کر کے رکھی۔ اب آپ بیٹھ کے خود امریکہ کے اندر سربیا کے سابق امبیسڈر کو ہائر کر رہے ہیں کہ جناب میرے لیے آپ لابینگ کریں بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ مطلب کہاں سے بندہ ڈھونڈا آپ نے جا کے کہ وہ آپ کے لیے امریکہ کے اندر جو ہے آپ کی امریکیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو بہتر کرے۔
یہاں پہ آپ کی پوری یوتھ کو نچا نچا کے آپ نے پاگل کر دیا, دماغ خراب کر دیا ان کا, پاگل کر کے ان کو سڑکوں پہ رول کے رکھ دیا آپ نے, ٹھیک ہے. اب جا کے آپ خود ہی بیٹھ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اپنے ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے صرف آپ ایک بات بتا دیجئے کہ اگر آپ کی حکومت, یہاں پہ آپ کی حکومت گرانے کے حوالے سے جنرل باجوہ یا پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ کہتے ہیں جی ان کو نہیں چھوڑنا, انہوں نے میری حکومت گرائی تھی. یار آپ ان کو نہیں چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں, امریکہ کو آپ نے ایک منٹ میں چھوڑ دیا. امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہاں پہ نتھی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہو چکے ہیں. اس کے بعد آپ کی اور پوری ہسٹری بھری پڑی ہے کنسپیریسی تھیوریز کے حوالے سے. آپ اس وقت کیسز فیس کر رہے ہیں اپنے جھوٹ بولنے کی وجہ سے, مختلف الزامات کی وجہ سے آپ فیس کر رہے ہیں اس وقت یہ کیسز. اور اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. 2014 کے اندر وہ جو 35 پنکچر کی سٹوری تھی وہ بھی فلاپ. اس کے بعد آپ نے کہا جی وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے, جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے اس کے اوپر, فلاپ, وہ بھی غلط نکلتا ہے. تو آپ کی پوری ہسٹری بہت خراب ہے. میں آپ کے ساتھ اس معاملے پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں خان صاحب, بٹ یور ہسٹری از ویری ویری رانگ. آپ نے جن لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جس کو کہا, آج آپ نے اس کو اپنا پارٹی کا صدر بنایا ہوا ہے. میں کس طرح یقین کروں آپ کی بات کے اوپر؟ اب وہ والا عمران خان ٹھیک تھا یا یہ والا عمران خان ٹھیک ہے؟ آپ نے خود اتنی کلا بازیاں ماری ہوئی ہیں, اتنا جھوٹ بولا. اب مثال کے طور پہ یہ اتنا بڑا الزام آپ نے 2 سٹنگ بیوروکریٹس کے اوپر لگا دیا ہے کہ جی آئی جیز انوالو ہیں اس کے اندر. آپ آئی جی کو کیا سمجھتے ہیں؟ آئی جی گھر کا ملازم ہے, اس کی ایک پوری سٹرگل ہوتی ہے, پوری سٹرگل کر کے وہ یہاں تک پہنچتا ہے. آپ نے ان دونوں کے اوپر قتل کا الزام لگا دیا, جی یہ میرا قتل کرنا چاہتے ہیں دونوں. ان دونوں نے بیٹھ کے یہ پلان بنایا ہوا, آئی جی اسلام آباد اور آئی جی لاہور. کیا کس طرح کھڑے ہوں آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا چاہتے ہیں, لیکن بات یہ نا آپ کی بات کا ویٹیج نہیں ہے آپ کی بات کا, کیونکہ آپ کی ہسٹری بہت خراب ہے. دنیا جہان کے لوگوں کے اوپر آپ نے الزامات لگائے ہیں. اچھا پھر وہ الزامات لگاتے ہیں, وہ بندہ اگر آپ کی پارٹی میں آ جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو دنیا جہان کی گالیاں آج کل آپ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ہینڈلرز اور وہ ڈرٹی ہیری اور اس طرح کی ساری چیزیں آپ کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے جو سابق مارشل اور ایڈمنسٹریٹر تھے ان کے بچے آپ کی پارٹی کے اندر آپ شامل کر رہے ہیں. اعجاز الحق کو ابھی آپ نے پارٹی میں شامل کیا. آپ کون ہے اعجاز الحق؟ اعجاز الحق کے والد صاحب کا کیا کردار ہے؟ بٹھائیں اعجاز الحق کو سامنے اور بولیں ضیاء الحق کا کیا کردار تھا پاکستان کی تاریخ میں. بولیں, کھل کے بولیں, بول سکتے ہیں. عمر ایوب کو سامنے بٹھائیں, بات کریں ایوب خان کے بارے میں, کر سکتے ہیں آپ. اس پرویز کو, شیخ رشید کو بات کر سکتے ہیں کہ پرویز مشرف کے دور میں کیا کچھ کیا ہے ان لوگوں نے. اللہ کرے, اللہ, میں پھر بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے, اللہ نہ کرے یا آپ کو کسی قسم کا کبھی کوئی نقصان ہو. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.